السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو وائس آف مکی مدنی چینل پہ خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عبد الرحمن۔ میرے بھائیوں، میں نے آج ایک شعر دیکھا، اسی کے بعد میں نے یہ ویڈیو بھی بنائی ہے۔ اس میں یہ واضح تھا کہ سید اذان سے کسی نے کویسچن کیا اور انہوں نے جو اس کا جواب دیا وہ بالکل رانگ دیا تھا۔ میں ریفرنس کے ساتھ بات کروں گا۔ پہلے اس کویسچن کی طرف جاتے ہیں۔ دراصل سید اذان سے انہوں نے بتایا کہ ایک عیسائی لڑکی نے ان سے کویسچن کیا کہ آخر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو رکھتے ہیں، تو پھر ڈے آف کرسمس انہیں وش کیوں نہیں کرتے، ان کے ساتھ سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے جواب میں بھائی نے ہم سب مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی نسل نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسے شرک قرار دیا۔ انہوں نے یہ بات سورۃ الاخلاص کے ریفرنس کے ساتھ کی اور اسی کا جواب سمجھ کے سوال کا جواب ختم کر دیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص میں اپنے جنے ہوئے بیٹے کی بات کی ہے، حالانکہ یہ طریقہ قرآن مجید کے اکارڈنگ بالکل ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 64 کے اندر فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنائے۔ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہنا کہ ہم تو فرمانبردار ہیں۔ اس ورس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا، پہلے اس کے بارے میں سمجھے۔ اہل کتاب دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کی گئی ہے، کیونکہ ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے ساتھ اپنے پیغمبروں کو بھیجا تھا تاکہ انہیں راہ ہدایت پر لاتے۔ اس ورس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ جو آپ کی اور ہماری مذہبی کتابوں کے اندر جو مشترک بات ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ دراصل ان سسٹر کا جو کویسچن تھا وہ سیلیبریشن آف کرسمس کے بارے میں تھا، حالانکہ انہوں نے اس کا کویسچن کا جو آنسر سمجھا وہ قرآن مجید کے اکارڈنگ دینے کو بہتر سمجھا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حالانکہ بک آف رومن بائبل کے اندر، بک آف رومن چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 14، اس کے اندر ذکر ہے جو بھی خدا کے احکام مانے گا وہ خدا کا بیٹا ہے۔ دراصل وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہی ہیں، یہاں پہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ کا جنے ہوئے بیٹے، یہ ذکر کیا کہ اللہ کے بیٹے۔ دراصل آپ سوچیں، کوئی بزرگ آ جاتا ہے، آپ اگر وہ آپ کو بیٹا کہے، نہیں برا سمجھتے، کیونکہ اس سے آپ سے امید ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ بزرگ ہیں، ہم برا نہیں سمجھتے، ہم اچھا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اظہار عقیدت کر رہے ہیں۔ تو خدا کیوں نہیں، خدا بھی ان کے ساتھ اظہار عقیدت ہی کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے احکام مانتے تھے، نبی تھے، اور بک آف رومن چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 14 کی ورس کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنا بیٹا کہا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اس ورس کے اکارڈنگ کوئی بھی شخص اگر اللہ کا حکام مانے گا وہ خدا کا بیٹا ہے، جو بھی خدا کے حکام مانے گا وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس لحاظ سے تمام پیغمبر، تمام ان کے امتی جو بھی ان کے بات مانتے تھے، یہ سب خدا کے بیٹے ہیں اس ورس کے اکارڈنگ، جب تک صرف بائبل تھی اور قرآن مجید نازل نہ ہوا تھا۔ یہ ہے اس کا جواب کہ خدا کا بیٹا ہونے کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو عیسائی کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ میں برا نہیں مانتا اور نہ مسلمانوں کو برا ماننا چاہیے کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہے بائبل کے اکارڈنگ، حالانکہ بائبل کے اکارڈنگ بات درست ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ انہیں کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جنے ہوئے بیٹے ہیں۔ یہاں بات پہ اختلاف ہے اور یہاں پہ ہم بھی آواز اٹھائیں گے۔ میرے بھائیو، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ان کے خدا ہونے کے اور نہ ہونے کے بارے میں، دراصل ہم اسی کی عبادت کریں گے جو سب سے ٹاپ کے اوپر ہے پاور کے اندر، جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ دراصل اس کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو ہے کہ کون خدا ہو سکتا ہے کہ کون نہیں ہو سکتا، اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اسے واچ کیجیے گا۔ اور اس ویڈیو کی طرف میں اب آتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جو سب سے ٹاپ کے اوپر ہے پاور کے اندر۔ تو گوسپل آف جون چیپٹر 14 ورس نمبر 28، تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ اس ورس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کہا کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے، اور باپ کیوں کہا وہ بات میں پہلے آپ سے بیان کر چکا ہوں بائبل کے اندر بک آف رومن چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 14 کے اکارڈنگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں،
میرے بھائی اس ورس کے اندر صرف یہی بات واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خدا بڑا ہے، بڑا ہونے کے بارے میں صرف یہ انہی کے درمیان بات کی ہے اور کسی کے بارے میں نہیں۔ لیکن اس وقت کے اندر بائبل کے اندر مجھے ریفرنس یاد نہیں، بائبل میں ہے الفا اینڈ اومیگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، یہی حرف اول ہے، یہی حرف آخر۔ ہر پیغمبر اپنے دور میں حرف اول اور حرف آخر رہتا ہے۔ یہاں سے بھی اکثر سوچ لیتے ہیں کہ یہی خدا ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، ان سے پہلے ان کی والدہ بھی تھی، ان سے پہلے اگر ہم دیکھا جائے ان کی والدہ بھی تھی، خدا ہونے کے لیے بھی نہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ان سے پہلے بھی نبی آئے، ان کے دور میں ان کے ہی پیغام سب سے افضل ہوتے تھے، ان کے ہی حکام سب سے افضل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ان کے درمیان، ان کے وقت میں ان کے احکام سب سے افضل تھے، ان کے احکام سب سے امپورٹنٹ تھے۔ تو ان کے بعد انہوں نے بتایا بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 کے اندر کہ آخری نبی آئے گا وہ اللہ کا ڈر سنائے گا، اس کے اکارڈنگ کہ ان کا وقت مکمل ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آخری وقت نبی آنا ہے، اس نے راہ حق پہ لانا ہے ہر ایک کو۔ اور مزید تر اگر ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بائبل کے اندر گوسپل آف جون چیپٹر نمبر، بائبل میں گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس کے اندر خدا کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ سپر پاور ہے، ہر ایک سے بڑا، ہر ایک سے بڑا ہے، وہ سب سے زیادہ بڑی سپر پاور خدا ہی ہے۔ اس ورس کے بھی اکارڈنگ یہ واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی طاقت بھی ہے جو کہ خدا ہے، اور اس سے کوئی چیز کوئی بھی چھین نہیں سکتا، وہی سب سے اعلیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں سے واضح ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی خدا ہے۔ میرے بھائیو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کریں اور لائک کر دیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔